بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور جو بنتا بھی یہی ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ اتنا وقت گزر چکا ہے کہ آپ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اب آپ کے پاس جو آپ کا سلیبس زیادہ ہے اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت ہی کم ہے، وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، تو اس لیے آپ کو ڈبل سے جو 2 گنا سے 3 گنا محنت زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ کرنی ہوگی، اور یہ انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ انسان تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے تو وہ یہ کام جو بآسانی کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا اور لیبر اصلاحات۔ یہ آج کے ہمارے جو 2 موضوعات ہیں آج ہم پڑھیں گے، تو آئیے ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 3 اور 4 پر ہمارے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں۔ جو بڑے بڑے تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا، بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے جو نجی بینک، پرائیویٹ بینک بنا رکھے تھے اور جو انشورنس کمپنیاں تھیں وہ بنا رکھی تھی، بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھی، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ کیونکہ اب جب وہ ان بڑے لوگوں نے، جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے اپنے نجی بینک بنا رکھے تھے، تو سارا جو پیسہ تھا ان بینکوں میں لوگ جمع کرواتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ روپیہ پیسہ چند ہاتھوں میں جمع ہوتا جا رہا تھا اور سرمایہ دارانہ جو نظام تھا اس کو تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی کمپنیوں اور نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ حکومت نے ملک کی اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی تحویل میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کیا۔ تو حکومت کو ان کمپنیوں سے، ان بینکوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ حکومت ان سے جو ٹیکس تو وصول کرتی تھی، لیکن ٹیکس وہ بالکل معمولی سا ہوتا تھا، اس لیے حکومت نے 19 مارچ 1972 کو ان تمام نجی بینکوں اور ان تمام انشورنس اور جو بیمہ کمپنیاں تھیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا، اور ان جو انشورنس کمپنیاں تھیں ان کو اسٹیٹ لائف انشورنس، یہ ایک سرکاری کمپنی تھی، اس کے تحت ان تمام کمپنیوں کو اکٹھا کر دیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ 1 جولائی 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ شیڈولڈ بینک وہ ہوتے ہیں جو سینٹرل بینک یعنی کہ مرکزی بینک، جیسا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اس کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں اور اپنی بینکنگ کی جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں وہ ایک خاص جو قانون ہوتا ہے مرکزی بینک کا، اس کے تحت جو پرووائڈ کرتے ہیں، عوام کو مہیا کرتے ہیں، تو ان کو شیڈولڈ بینک کہا جاتا ہے۔ تو حکومت نے یہ تمام بینک جو تھے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ تو یہ کام کرنے کے بعد، یہ اقدام اٹھانے کے بعد حکومت کو اس سے فائدہ حاصل ہوا، تو جس سے حاصل ہونے والا جو روپیہ تھا، جس سے حاصل ہونے والا پیسہ، وہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد ہے لیبر اصلاحات۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو 9 لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جو مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، لیبر اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا 10 فروری 1972 کو۔ اس کے اہم نکات اس پالیسی کے درج ذیل تھے۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں گے، کہ ہر کارخانے کی جو انتظامی کونسل ہوتی ہے، اس کو کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، اس میں جو مزدوروں کے نمائندے وہ بھی 20% شامل کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر کسی جو کارخانے کی انتظامی کمیٹی کے ممبران 100 پر مشتمل ہے، تو 20 ان میں سے مزدوروں کے نمائندے ہوں گے۔ تو اس سے مزدوروں کا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ وہ کارخانے کے جو اسٹور ہیں، اس کے جو حساب ہے، حساب و کتاب ہے، اس کی جانچ پڑتال کروا سکتے ہیں، تاکہ کارخانہ مالکان جو ہیں وہ جو مزدوروں کے
حوالے سے مزدوروں کے حقوق مارنے کے لیے کمی بیشی نہ حساب میں کر سکے۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا، اور یہ بھی پالیسی مرتب کی گئی کہ ہر سال میں ایک دفعہ ایک تنخواہ کے برابر کو مزدور کو بونس دیا جائے گا۔ اگر کارخانے کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے جو زیادہ پیداوار ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی خصوصی بونس بھی مزدوروں کو دیے جائیں گے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کا جو اوقات کار تھے، کارخانوں میں کام کرنے کے جو اوقات تھے، ان میں بھی تبدیلی کی گئی، اور یہ کارخانوں کی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ 54 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹے ہفتے میں مزدوروں سے کام لیں۔ اگر اس کے علاوہ اضافی ٹائم کوئی مزدور لگانا چاہتا ہے تو اس اضافی ٹائم کے ان کو پیسے بھی اضافی دیے جائیں گے۔ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پنشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔ اور اگر کوئی مزدور بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے یا اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ بڑھاپے کی صورت میں اس کو پینشن جاری کی جائے، اور اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو یا خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے خاندان والوں کی مالی امداد کی جائے، اور اس کے جو بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اس طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے جو کارخانہ مالکان ہیں وہ اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کمپنی وہ تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، اور جتنے بھی مزدور فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی تعلیم اور ان کے جو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں ان کو مہیا کی جائیں گی، اور ان کے طبی معائنہ بھی کروایا جائے گا، اور جو مزدور کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کی میٹرک تک کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ کمپنی یا کارخانہ برداشت کرے گا۔ ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ تو جتنے بھی ٹریڈ یونینز کے ذریعے جو جھگڑے تھے ان کو نمٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو مزدوروں کی مختلف تنظیمیں بنیں، اور تنظیموں کے بعد صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کا ٹریڈ یونینز کے ساتھ جو رابطہ تھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو مزدوروں کے مقدمات ہوا کرتے تھے وہ ان کو خود جونیئر عدالتوں میں پیش کرنے کا موقع ملا۔ شاپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ مزدوروں کے برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے، اور یہ ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بلا وجہ کسی مزدور کو نہیں نکالیں گے۔ اگر کسی کو نکال رہے ہیں تو اس کے خلاف کوئی ٹھوس جو وجوہات ہونی چاہیے، واضح وجوہات ہونی چاہیے جن کی بنا پر اس کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا، لیبر اصلاحات، یہ دونوں موضوعات جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔